بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اونٹ پر 3 افراد سوار تھے، ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ۔ ان کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ اچانک ایک تیز آواز ابھری، ٹھہرو، تم جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی کئی سواروں نے انہیں گھیر لیا۔ خاتون کو زبردستی اونٹ سے اتار لیا اور واپس مکہ کی طرف لے چلے۔ ایسے میں کچھ اور لوگ وہاں آ پہنچے۔ ان میں سے ایک نے گرج کر کہا، ٹھہرو، تم اپنی لڑکی کو لے جا سکتے ہو، ہمارے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خاتون سے بچہ چھین لیا۔ اب مرد بیچارہ اکیلا رہ گیا۔ ایک گروہ خاتون کو لے کر چلا گیا، دوسرا بچے کو۔ اسی حالت میں وہ مرد تنہا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 افراد کے گھرانے کے ساتھ یہ سب صرف اور صرف اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے سلمہ تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ ابو سلمہ ان کی کنیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام مکہ کے لوگوں کو سنایا تو حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما فوراً ہی ایمان لے آئے۔ ان دونوں سے پہلے صرف 10 افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ گویا آپ دونوں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دودھ شریک بھائی تھے۔ دونوں میاں بیوی نے جب اسلام قبول کیا تو دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ کفار کے ظلم جب حد سے بڑھے تو نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس طرح سب سے پہلے 11 مردوں اور 4 عورتوں کا ایک قافلہ حبشہ روانہ ہوا۔ ان میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ مکہ کے کافروں کو جب ان کے ارادے کا علم ہوا تو ان کے ایک گروہ نے سمندر کے ساحل تک ان کا پیچھا کیا، لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی قافلے والے جہاز میں سوار ہو چکے تھے اور جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ یہ لوگ وہاں 3 ماہ ہی ٹھہرے تھے کہ انہیں مکہ کے سب لوگوں کے اسلام لانے کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی ان مہاجرین نے مکہ کا رخ کیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ خبر غلط تھی، لیکن اب فوری طور پر ان کے لیے حبشہ جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کسی نہ کسی طرح مکہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور بڑھ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال دوسری بار ہجرت ہوئی۔ اس بار 83 مرد اور 20 عورتوں نے ہجرت کی اور حبشہ پہنچ گئے۔ اس قافلے میں بھی ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ گویا یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ اس طرح انہوں نے وہاں کئی سال گزارے۔ آخر یہ دونوں بہت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پھر مکہ آ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ پھر اپنے قبیلے اور دوسرے کافروں کے ظلم کا نشانہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ کی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا۔
انہوں نے اس اونٹ پر حضرت ام سلمہ اور اپنے ننھے بچے سلمہ کو سوار کیا، خود اونٹ کی نکیل پکڑی اور پیدل چل پڑے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو مغیرہ کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لے لی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے خاندان کے لوگ یعنی بنو عبد الاسد آ پہنچے۔ انہوں نے بچے کو چھین لیا اور بنو مغیرہ سے کہا، تم نے اپنی لڑکی کو ہمارے آدمی سے چھین لیا، ہم اپنے بچے کو تمہارے پاس کیوں چھوڑیں؟ یہ کہہ کر بچہ ان سے چھین لیا۔ اس چھینا چھینی میں حضرت سلمہ کا بازو بھی اتر گیا۔ اب ذرا منظر دیکھیے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیوی اور بچہ چھین لیا گیا، ماں سے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا گیا اور اس معصوم بچے سے اس کے ماں باپ کو جدا کر دیا گیا۔ اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو مغیرہ لے گئے اور بچہ بنو عبد الاسد لے گئے۔ گویا دین کی خاطر 3 افراد کا یہ گھرانہ جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شوہر اور بچے کی جدائی کا بہت صدمہ تھا۔ روزانہ گھر سے نکل جاتیں، ایک ٹیلے پر بیٹھ کر روتی رہتیں۔ پورا 1 سال اسی حالت میں گزرا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک رحم دل اور با اثر شخص نے انہیں اس طرح روتے دیکھا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور ان سے کہا، یہ لڑکی آخر ہمارا خون ہے، ہم کب تک اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اسے اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ اس نیک آدمی کی بات سن کر دوسروں کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا سکتی ہیں۔ جب بنو عبد الاسد نے یہ سنا تو انہوں نے بھی بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے سلمہ کو لیا، اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ایک تنہا عورت، اس کے ساتھ ننھا بچہ اور طویل سفر، لیکن دین کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شریف آدمی عثمان بن طلحہ ملے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایک عورت اکیلی اپنے بچے کے ساتھ مدینہ جا رہی ہے تو دل میں سوچا، اے عثمان، یہ بات مردانگی کے خلاف ہے کہ مکہ کی ایک بیٹی اس طرح تنہا سفر کرے اور تو اس کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور مدینہ کی طرف لے چلے۔ جب کہیں ٹھہرنا پڑتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے، جب چلنے لگتے تو اونٹ تیار کر کے لے آتے۔ غرض اسی طرح قبا پہنچ گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچے کو پا کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عثمان بن طلحہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ یہیں سے واپس مکہ چلے گئے۔ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ فرمایا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ غرض حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اسی طرح ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مسلمان خاتون تھیں جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، اور یہ ان کی تیسری ہجرت تھی جو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف لانے تک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
قبا میں قبیلہ عمرو بن عوف کے ہاں قیام کیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور صحابی ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بھائی چارہ کرا دیا اور انہیں زمین کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا۔ 2 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی، گویا آپ بدری صحابی بھی ہیں۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں حصہ لیا۔ جنگ کے دوران ایک مشرک نے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر انہیں مارا۔ آپ کا بازو اس تیر سے زخمی ہو گیا، وہ شدید زخمی ہو گئے۔ 1 ماہ کے علاج کے بعد زخم تو بھر گیا مگر زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا۔ 3 ہجری کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قطن پہاڑ کے دامن میں آباد قبیلہ بنو اسد مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 150 سوار دے کر حکم دیا کہ فوراً روانہ ہو جاؤ اور اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں تم ان پر حملہ کر دو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت رازداری سے سفر کرتے یکم محرم 4 ہجری کو یکایک ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگے۔ اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف سمتوں میں ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اس طرح ان مجاہدین نے بنو اسد کے چھکے چھڑا دیے۔ اونٹوں اور بھیڑوں کی بہت بڑی تعداد بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ بنو اسد کو چھپنے کی جگہ بھی نہ مل سکی، ان میں سے زیادہ تر مارے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 29 دن بعد واپس لوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دعا دی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ لڑائی سریہ ابو سلمہ یا سریہ قطن کے نام سے مشہور ہے۔ اس مہم سے واپسی کے کچھ عرصہ بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا جو غزوہ احد میں زہر میں بجھے تیر کے لگنے سے آیا تھا۔ بہت علاج کیا گیا لیکن زخم بگڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچنے کی امید نہ رہی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ جمادی الاخر 4 ہجری کے شروع میں ان پر نزع کی حالت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ فوراً ان کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا، انسان کی روح جس وقت بدن سے جدا ہوتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا غم کی وجہ سے نڈھال تھیں، بار بار کہہ رہی تھیں، ہائے غربت میں یہ کیسی موت آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور یہ ہدایت فرمائی، ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور کہو، اے اللہ مجھے ان سے بہتر ان کا بدل دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی مغفرت کی دعا کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، ان کے ہاں 4 بچے تھے، 2 لڑکے 2 لڑکیاں۔ ان چاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پرورش پائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے افراد پر بہت مہربان تھے۔ وفات کے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الہی میرے کنبے کی اچھی طرح نگہداشت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
چند ماہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں اور اس طرح ام المومنین بنیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا تھا، آؤ ہم دونوں عہد کریں کہ ہم میں جو پہلے فوت ہو دوسرا اس کے بعد شادی نہ کرے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم میرا کہا مانو گی؟ جواب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد ضرور نکاح کر لینا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر میں ام سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو انہیں مجھ سے بہتر بدل عطا فرما دینا۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو سلمہ گھر آئے تو بہت خوش تھے، کہنے لگے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مسلمان مصیبت کے وقت سچے دل سے اللہ کے در پر جھکتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے کہ الہی اس مصیبت میں میری مدد کر اور بہتر نعم البدل عطا فرما، تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات میرے دل میں سما گئی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو میں نے بھی یہی دعا مانگی، لیکن پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر بدل کون ہو سکتا ہے؟ وقت گزرنے کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر بدل دے رہا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ لمبی زندگی نہیں پائی، لیکن اللہ کے راستے میں انہوں نے جو تکالیف اٹھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے، شجاعت کے جو جوہر دکھائے، ان سب کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔